السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رانا محمد رمضان راجپوت رانگڑ راجپوت۔ آج گفتگو کرنی ہے جو باتیں چل رہی ہیں کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، دو چار دن سے تو زیادہ ہی باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی صوبے بنائے جائیں، تو اس پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کو، جو کہ صوبہ سندھ کی راجدھانی ہے، کراچی شہر کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں بھئی کراچی شہر کو صوبہ بنا دیا جائے۔ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی خواہش ہے کہ بھئی کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے یا کراچی کو صوبہ بنایا جائے۔ اور کچھ لوگ یہ باتیں سن کر کراچی اور کراچی سے لے کے گھوٹکی تک تمام زبان، تمام برادری کے، جن کو بانیان پاکستان، مہاجرین کہتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ باتیں سن کے ان سب کو گالیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ تو دیتے ہی رہتے ہیں، ہزاروں لوگ دیتے ہیں، لاکھوں لوگ دیتے ہیں۔ یہ صوبے کی بات کرو یا نہیں کرو، وہ تو گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ تو طبیعت بھی میری صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ثواب کی نیت سے یہ باتیں کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں۔ بات یہ جی، میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں حقیقت، حقائق اور سچائی کی بنیاد پر بات کروں۔ تو میں سب سے پہلے تو ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں بھئی کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے اور کراچی کو صوبہ بنایا جائے۔ تو ایسی جو باتیں کرتے ہیں وہ مہاجر نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ہو، جو طاقتور لوگ ہیں، جن کی ستہ چلتی ہے، جن کے کہنے پر وفاق کی حکومتیں بنتی ہیں، صوبائی حکومتیں بنتی ہیں اور توڑ دی جاتی ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ایک عام غریب انسان ہوں، کہ بھئی صوبہ سندھ میں پہلے ہی نفرت، تعصب، لسانیت کا عروج ہے، اور اوپر سے یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے یا کراچی کو صوبہ بنایا جائے، جو کراچی صوبہ سندھ کی راجدھانی ہے، تو یہ باتیں کرنے والے بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا ہونے سے بہت بڑا قتل عام ہو سکتا ہے، اور اس قتل عام کو روکنے کے لیے، یہ نفرتیں ختم کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ کراچی میں ہی ہجرت کر کے آنے والے نہیں رہتے۔ وہ کراچی سے لے کے گھوٹکی تک سندھ کے تمام اضلاع میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، کہیں کم کہیں زیادہ رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہیں۔ سب کوئی ایم کیو ایم میں نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی فنکشن لیگ میں ہے،
کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی جماعت اسلامی میں ہے، کوئی ایم کیو ایم میں ہے، کوئی نیبی ہے، کوئی کچھی ہے، کوئی گجراتی ہے، کوئی کاٹھیا واڑی ہے، کوئی مارواڑی ہے، کوئی راجستھانی ہے، کوئی ہریانوی میواتی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو ہے۔ تو یہ زبانیں بولنے والے ہیں جو 47 میں پاکستان جب بنا، وہ جب آئے تھے اور ہندو اور سکھوں کے تبادلے میں آئے تھے، اور وہ آئے تو پورے پاکستان میں تھے، سندھ سے زیادہ پنجاب میں ہیں، بلوچستان کے پی کے میں بھی آئے تھے۔ لیکن سندھ میں یہ جو باتیں چل رہی ہیں، صبح کراچی اس کو بنایا جائے، کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو سندھ میں جو بلوچ بھائی یا سندھی بھائی ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، فنکشن لیگ سے ہو، نون لیگ سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، جماعت اسلامی، جماعت علماء اسلام، کسی بھی سیاسی مذہبی پارٹی سے ہو، 30 سے زیادہ قوم پرست تنظیمیں ہیں، ایاز لطیف پھلیجو صاحب، قادر منگسی صاحب، اور بھی مختلف تنظیمیں، تو ان سب کی طرف سے پھر یہ رد عمل بھی ہے۔ جو مطالبہ چند لوگ کرتے ہیں لیکن گالیاں سب کو سننی پڑتی ہیں، پڑ رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے یا کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا قتل عام ہوگا۔ جیسے کہ 47 سے پہلے ہندوستان نہیں تھا، پاکستان جہاں بنا یہ سارا ہندوستان تھا، جہاں سے آئے وہ بھی ہندوستان، جہاں بنا پاکستان یہ بھی ہندوستان ہی تھا۔ تو جب یہ نعرہ لگتا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، تو جو ہندو تھے، سکھ تھے، ان کو برا لگتا تھا، وہ نفرتیں بڑھی، اور جب پاکستان بنا تو پھر جناب وہ بڑا قتل عام ہوا، 30 لاکھ شہادتیں ہوئی، بھرے بھرائے گھر، کھیت کھلیان، زمینیں، جاگیریں، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ پاکستان میں کچھ لوگ یا زیادہ نہیں تو 50% باتیں کرتے ہیں بھئی یہ تو بھاگ کے آئے اور فلاں فلاں فلاں۔ پاکستان بننے کی وجہ سے ہی وہ شہادتیں ہوئی تھی اور ہجرتیں ہوئی تھی۔ تو سندھ میں یہ جو صورتحال ہے، یہ پہلے ہی نفرتیں بہت ہیں، اور مزید یہ باتیں جو چل رہی ہیں اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، یا جو بھی ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ غلط ہے۔ کبھی روبرو ملے جب بھی یہی بولا ہم نے، یا کبھی موقع ملتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم جب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صبح نہیں مانگو، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور بڑھی ہوئی ہیں اور بڑھیں گی، اور نفرتیں نہیں، قتل عام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس سسٹم سے صرف ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین ہی تنگ نہیں ہیں، اس سسٹم سے تو سندھی، بلوچ، جو بھی سندھ میں رہتے ہیں وہ سبھی تنگ ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، کراچی کو صوبہ بناؤ، تو جو سندھی بھائی تنگ ہیں، جو تنگ نہیں ہیں، تو وہ سبھی نفرت کریں گے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جن کے کہنے پر کہتے ہو کہ بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کرو یا کراچی کو صوبہ بنائیں، تو آپ ان سے یہ بولو کہ بھائی کراچی سے لے کے گھوٹکی تک درست مردم شماری کرا دو، کراچی سے لے کے گھوٹکی تک وفاقی جو محکمے ہیں اور ان محکموں کے جو ملازمین ہیں، ان کے ادارے ہیں سندھ میں یا پورے پاکستان میں برابری کی بنیاد پہ
کراچی سے لے کے گوٹکی تک سندھ میں رہنے والے تمام زبان برادری کے مہاجرین برابری کی بنیاد پہ ان کو نوکریاں لے کے دے دو، جس کو افسر شاہی کہتے ہیں، بیوروکریسی کہتے ہیں، انتظامیہ کہتے ہیں، صوبائی محکمے ہیں جو 22-23 کے قریب، اور پھر سندھ صوبے میں جو صوبائی محکمے ہیں 22-23 کے قریب، تو برابری کی بنیاد پہ ادھر بھی بیوروکریسی میں حصہ لے کے دے دو، جیسے کہ ڈی سی او ہے، ایس ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، سپاہی ہیں، داخلہ ہے، یا اور صوبائی محکمے 20 سے زیادہ، جیسے چیف سیکریٹری ہے، چیف سیکریٹری کے نیچے ہوم سیکریٹری ہے، سیکریٹری ایجوکیشن ہے، سیکریٹری صحت ہے، تو یہ سیکریٹری ہیں، تو یہ برابری کی بنیاد پہ یہ حصہ لے لو، تو وہ تو لینا نہیں ہے۔ باقی ابھی یہ باتیں کہ بھائی کراچی کو صوبہ بنا دو اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو۔ مثال کے طور پہ کراچی اگر وفاق میں چلا جائے تو گالیاں تو کھا رہے ہیں مہاجرین، گالیاں کھائیں گے مہاجرین، قتل عام ہوگا مہاجرین کا، وہ مہاجر کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے یا سندھی کہلاتے ہیں، کیونکہ سندھ میں رہنے والا ہر کوئی سندھی ہے۔ سندھ میں رہ کر جب بلوچ بھائی سندھی ہیں تو بھائی مہاجر بھی سندھی ہیں۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، حالانکہ میرے سے بولا نہیں جا رہا، سانس چڑھ رہے ہیں، مجھے کل بھی بولنا تھا، طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ تو کہنے کا مقصد کہ جب یہ صوبہ مقصد کراچی کو اگر وفاق کے حوالے کر دیا جائے تو نقصان تو ہمارا ہوگا جو کراچی سے لے کے گوٹکی تک رہتے ہیں۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ جو کراچی میں کے پی کیسے کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا بلوچستان میں کراچی آئے ہوئے ہیں، یا پنجاب کے کسی علاقے سے کراچی آئے ہوئے ہیں، گلگت بلوچستان سے کراچی آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے کراچی آئے ہوئے ہیں، یعنی دوسرے صوبوں سے جو کراچی آئے ہوئے ہیں، رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا وفاقی صوبائی نوکریوں میں ہیں یا نہیں ہیں، تو فائدہ تو ان کا ہوگا اگر کراچی وفاق میں چلا جائے، یا کراچی صوبہ بن جائے جب بھی ان کا فائدہ ہوگا۔ کراچی صوبہ بننے سے یا کراچی وفاق میں جانے سے جو مہاجرین ہیں وہ تو تباہ برباد ہو جائیں گے، جیسے کہ پاکستان بننے کے بعد جن علاقوں سے ہجرت ہوئی، جو ہجرت کر کے آئے وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں گالیاں کھاتے ہیں، یا جو انڈیا میں رہ گئے ادھر بھارتی جنتا پارٹی کے ظلم کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے جو آفاق احمد صاحب نے باتیں اچھی کی ہیں کہ بھائی کراچی صوبہ نہیں بننا چاہیے، نہ کراچی وفاق میں جانا چاہیے، تو آفاق احمد نے درست باتیں کی ہیں۔ باقی مصطفیٰ کمال صاحب اور فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ کسی علاقے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو حل کرا نہیں سکتے، اور آپس میں لڑ رہے ہو، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ وفاق میں کراچی کو دے دو اور کراچی کو صوبہ بنا دو۔ تو مہربانی کرو اس قوم پہ، قوم تو پہلے اس کا برا حال ہے، کراچی سے لے کے گوٹکی تک بہت برا حال ہے۔ تو اس باتوں کو چھوڑو، ختم کرو، حقوق لیے جائیں برابری کی بنیاد پہ۔ جو صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ شوق پنجاب میں پورا کر لیں، وہ اپنا شوق بلوچستان میں پورا کر لیں، وہ اپنا شوق کے پی کے میں پورا کر لیں۔ جو لوگ آج تک ڈیم تو بنا نہیں سکے، سیاسی اور قوم پرست پارٹیوں کے پریشر کی وجہ سے وہ صوبہ بنانے چلے، وہ صوبے بنانے چلے، تو ان کا حصہ بن کر ان کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑنا، اور سندھ میں جو پہلے نفرت ہے
अपने लोगों को नुकसान देना, तो ये कोई अक्लमंदी की तो बात नहीं है। हालांकि मैं एक आम इंसान हूँ, गरीब बंदा हूँ। जहाँ पाकिस्तान का दिफा करने का वक्त आता है तो दिफा करते हैं, कभी आर्मी का, कभी तमाम ज़ुबान बिरादरी के मुहाजिरीन का, और कभी तमाम पाकिस्तान के सूबों का। हमें न किसी से नफ़रत है और न किसी से इश्क है। तो मेरे भाइयों, ये जो बातें कर रहे हैं कराची में बैठकर या कराची से हट के, ये बातें सही नहीं हैं। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे सिंध का या सिंधियों का मजाक उड़ाते हैं, चंद लोग, उनको भी ये अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए। या फिर जो सिंधी या बलोच भाई चंद लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, कराची सूबा